अस्सलाम वालेकुम। मेरा चैनल परनिया वॉइस में आप सबको खुश आमदीद। सिस्टर, आपसे उम्मीद की जाती है वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। सिस्टर, आज मैं एक नावल के साथ आपकी हाजिर खिदमत हूँ। चलिए चलते हैं नावल की जानिब, जिसका नाम है दश्ते जनू। नाइला ने स्टीयरिंग संभाल लिया। दिलावर इसके साथ वाली सीट पर बैठा, सुल्ताना और बकी पीछे बैठे थे। नाइला गाड़ी को ब्लॉक 3 की गलियों से निकालकर मोती महल बर्ज पर निकल आई। सहराब गोट से ज़रा पहले एक पेट्रोल पंप से इसने कार की टैंकी फुल करवाई और मेन रोड पर आने के बजाय पेट्रोल पंप के साथ वाली गली से होती हुई यूसुफ प्लाजा के साथ मेन रोड पर निकल आई और वहां से अंचोली में दाखिल हो गई। गाड़ी को मेन रोड पर लाने से इज्तनाब बरत रही थी, क्योंकि मेन रोड पर चेकिंग का अंदेशा था, जबकि गलियों में ऐसा कोई ख़तरा नहीं था। अगर दिलावर और बकी इनके साथ ना होते तो वो मेन रोड ही का रास्ता इख्तियार करती। दिलावर और बकी के हुलिये अगरचे खासे बाराब थे, मगर यहाँ की पुलिस बदकी हुई थी। शलवार कमीज़ और भारी मूंछों वाला हर शख्स इनकी नज़रों में मशकूक था। इन्हें गाड़ी में देखकर पुलिस वाले यकीनन गाड़ी की तलाशी लेना चाहेंगे, इसलिए वो बड़ी सड़कों पर आने के बजाय गाड़ी को गलियों में से निकाल रही थी। अंचोली से गलबर्ग होते ही गाड़ी रशीद तराबी रोड की चुरंगी पार करके इस सड़क पर निकल आई, जो सीधी सखी हसन की तरफ चली गई थी। इसी सड़क के एक तरफ ब्लॉक एन था और दूसरी तरफ ब्लॉक एम। सड़क बहुत कुशादा थी। दरमियान में एक पुख्ता नाला था, जिसके दोनों पर सफ़ेदे के दरख्त लगे हुए थे। नाले की सफाई ना होने की वजह से आसपास सख्त बदबू फैली हुई थी। ब्लॉक एन खासा बड़ा था। नाइला ने दूसरी गली के मोड़ पर दुकानों के करीब गाड़ी रोक ली और नीचे उतरकर एक दुकान वाले को कागज़ पर लिखा हुआ नंबर दिखाकर रास्ता पूछने लगी। आप इस गली में सीधी चली जाइए, दुकानदार ने पता देखने के बाद इशारा करते हुए कहा। जामिया मस्जिद के साथ पार्क के दाएं तरफ वाली सड़क आपको मस्जिद के पिछली तरफ ले जाएगी। मस्जिद के पिछली तरफ तीसरी गली में पूछ लीजिए। अगर ये नंबर इस गली में ना हो तो इससे आगे वाली गली में होगा। नाइला शुक्रिया अदा करते हुए दोबारा गाड़ी में आ गई और इंजन स्टार्ट करके गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो जल्द ही मस्जिद वाले पार्क के सामने पहुंच गए। शॉपिंग सेंटर पर अगरचे कुछ रौनक थी, मगर ये पार्क सुनसान पड़ा था। हालात नॉर्मल होते तो इस पार्क में इस वक्त बड़ी रौनक होती, मगर अब यहाँ कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। एक सड़क पार्क के साथ साथ दाएं तरफ चली गई थी और एक बाएं तरफ। नाइला ने गाड़ी दाएं तरफ मोड़ ली। तीसरी गली के सामने इसने गाड़ी रोक ली। इस तरफ भी सन्नाटा था, अगरचे अभी सिर्फ 9 ही बजे थे, मगर गली में कोई भी जी रूह दिखाई नहीं दे रहा था। अलबत्ता बेशतर घरों में रोशनी नज़र आ रही थी। सुल्ताना, नाइला ने पीछे मुड़कर सुल्ताना की तरफ देखते हुए कहा, तुम जाकर मालूम करो कि इस नंबर का बंगला इसी गली में है या हमें अगली गली में जाना पड़ेगा। सुल्ताना दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर गई और बंगलों के नंबर देखती हुई आगे बढ़ने लगी। नंबर देखने के लिए इसे हर बंगले के गेट के करीब जाना पड़ रहा था। वो चौथे बंगले के करीब पहुंची ही थी कि गेट खुला और एक नौजवान मोटरसाइकिल खींचकर बाहर आता हुआ दिखाई दिया। इसके साथ 10-12 साल की उम्र का एक लड़का भी था और गेट इसी लड़के ने खोला था। वो नौजवान मोटरसाइकिल खींचकर बाहर आ चुका था। वो मशकूक नज़रों से सुल्ताना की तरफ देख रहा था। क्या आप बता सकते हैं कि ये बंगला किस तरफ है? सुल्ताना ने इसे बंगले का नंबर बताते हुए पूछा। वो इस नौजवान को नज़रअंदाज करके आगे नहीं बढ़ सकती थी। साथ वाली गली में है, इस बंगले की पुश्त पर। नौजवान ने सामने वाली रो के एक बंगले की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो कॉर्नर से दूसरा बंगला था। सुल्ताना इसका शुक्रिया अदा करके कार की तरफ आ गई। वो नौजवान मोटरसाइकिल पर बैठकर मुखालिफ सिमत में चला गया था। सुल्ताना ने कार के करीब रुक कर नाइला को बताया और ख़ुद पैदल ही आगे बढ़ गई।
نائلہ نے اگلی گلی کے موڑ پر گاڑی روک لی۔ یہ جگہ بھی سنسان تھی۔ یہ مسجد کا قبلہ رخ والا علاقہ تھا اور پارک کا کچھ حصہ اس طرف بھی تھا جو سنسان پڑا تھا۔ سلطانہ گلی میں داخل ہو گئی۔ کارنر والا بنگلہ سنسان پڑا تھا۔ بنگلے کی تاریکی اور سناٹا اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ یہ بنگلہ یا تو خالی پڑا ہوا ہے یا مکین کہیں گئے ہوئے ہیں۔ البتہ ساتھ والے بنگلے میں روشنی تھی۔ سلطانہ نے قریب جا کر دیکھا، پلر پر وہی نمبر لکھا ہوا تھا جس کی انہیں تلاش تھی۔ سلطانہ واپس آ گئی۔ وہی بنگلہ ہے، میرا خیال ہے وہ لوگ موجود ہیں۔ اندر کسی کے بولنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ سلطانہ نے کھڑکی پر جھکتے ہوئے کہا۔ نائلہ اور دلاور وغیرہ فوراً ہی نیچے اتر آئے۔ سیٹوں کے نیچے سے رائفلیں نکال لی گئیں۔ نائلہ بکی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، بکی تم یہیں رکو اور گاڑی کے دروازے کھلے رکھو، ہو سکتا ہے ہمیں عجلت میں یہاں سے بھاگنا پڑے۔ بکی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ نائلہ، دلاور اور سلطانہ بنگلے کی طرف بڑھ گئے۔ انہوں نے دیواریں پھاندنے کی بجائے دستک دے کر براہ راست دروازے سے اندر داخل ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ گیٹ کے قریب پہنچ کر وہ رک گئے۔ تینوں نے رائفلیں سنبھال رکھی تھیں۔ نائلہ نے کال بیل کا بٹن دبا دیا۔ کچھ دیر بعد اندر سے قدموں کی آواز سنائی دی۔ پھر دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والا الجھی ہوئی نظروں سے نائلہ کی طرف دیکھنے لگا۔ دلاور نے اچانک ہی رائفل اس کے سینے سے لگا دی۔ تمہارے منہ سے آواز نہ نکلے، اندر چلو۔ دلاور نے غراتے ہوئے اسے رائفل سے دھکا دیا۔ نائلہ اور سلطانہ بھی اندر داخل ہو گئیں۔ سلطانہ نے دروازہ بھیڑ دیا اور ان دونوں نے بھی رائفلیں تان لیں۔ وہ خانو تھا۔ اس کا چہرہ دھواں ہو گیا۔ وہ رائفل کے زور پر الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگا۔ کون ہو تم لوگ؟ وہ ہکلایا۔ شبیر درانی کہاں ہے اور وہ لڑکا کہاں ہے جسے تم لوگ پکڑ کر لائے ہو؟ جلدی بتاؤ ورنہ گولی مار دوں گا، دلاور غرایا۔ بب بتاتا ہوں، خانو ہکلایا اور پھر دوسرے ہی لمحہ اس نے بڑی پھرتی سے رائفل کو ہاتھ سے ایک طرف دھکیل کر آنگن میں کھڑی سفید کار کی طرف چھلانگ لگا دی۔ وہ کار کے پیچھے پناہ لینا چاہتا تھا لیکن سلطانہ نے اس سے بھی زیادہ پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے رائفل کا ٹرائگر دبا دیا۔ خانو چیخ کر گرا۔ اس کی ٹانگ پر گولی لگی تھی۔ خانو کی چیخ اور فائرنگ کی آواز سے بنگلے کے اندر ایک کمرے میں کھلبلی سی مچ گئی اور پھر دوسرے ہی لمحہ اندر سے فائرنگ شروع ہو گئی۔ وہ دو آدمی تھے جو کمرے کی کھڑکیوں سے فائرنگ کر رہے تھے۔ نائلہ اور سلطانہ سفید ٹویوٹا کار کی آڑ میں ہو گئیں اور دلاور نے آنگن میں لگے ہوئے درخت کی آڑ لے لی۔ شبیر درانی، دلاور نے چیخ کر کہا، تم بچ کر نہیں جا سکتے، اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، تمہاری موت ہی تمہیں یہاں کھینچ لائی ہے دلاور، اب تم زندہ نہیں بچو گے۔ شبیر درانی نے بھی چیخ کر کہا۔ فائرنگ تیز ہو گئی لیکن پھر دفعتاً یوں محسوس ہوا جیسے کمرے سے اب صرف ایک ہی آدمی فائرنگ کر رہا ہو۔ نائلہ کے ذہن میں اچانک ہی ایک خیال ابھرا اور وہ کار کی آڑ لیتی ہوئی دوڑ کر بنگلو کے پہلے میں اوپن سپیس کی طرف نکل آئی۔ جب وہ پچھلی طرف پہنچی تو ایک آدمی پچھلے بنگلے کی دیوار پر کھڑا تھا۔ نائلہ نے اسے للکارا مگر وہ شخص پچھلے بنگلے میں چھلانگ لگا چکا تھا۔ نائلہ دوڑتی ہوئی پچھلی طرف آ گئی۔ اس طرف کمرے کا ایک عقبی دروازہ تھا۔ نائلہ نے دروازے کی آڑ سے جھانک کر دیکھا، ایک آدمی کھڑکی سے آنگن کی طرف فائرنگ کر رہا تھا۔ فائرنگ روک دو اور رائفل پھینک دو ورنہ چھلنی کر دوں گی، نائلہ چیخی۔ وہ بشیر ملاح تھا۔ وہ تیزی سے مڑا۔ اس نے رائفل سیدھی کرنا چاہی مگر نائلہ نے اس کے پیروں پر ایک برسٹ مار دیا۔ بشیر ملاح نے رائفل پھینک کر ہاتھ سر سے اوپر اٹھا لیے۔ نائلہ کمرے میں آ گئی اور دوسری طرف کا دروازہ کھول دیا۔ سلطانہ دوسرے کمرے میں دیکھا، نائلہ نے کہا۔ سلطانہ دوڑتی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں عبدالقدوس کو کرسی سے بندھے دیکھ کر وہ بدحواس سی ہو گئی۔ وہ بہت ہی ابتر حالت میں تھا، چہرہ خون آلود تھا۔ سلطانہ کو دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔
سلطانہ نے میز پر سے چھری اٹھا کر رسیاں کاٹ دیں اور عبدالقدوس کو ہاتھ سے پکڑ کر اٹھا دیا۔ اس کی ٹانگیں بوجھ برداشت نہیں کر سکی تھیں، وہ گرتے گرتے بچا۔ سلطانہ اسے سہارا دے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جب اس کی ٹانگیں جسم کا بوجھ برداشت کرنے کے قابل ہوئیں تو سلطانہ اسے سہارے سے چلاتی ہوئی دوسرے کمرے میں لے آئی۔ وہاں دلاور اور نائلہ بشیر ملاح کو رسیوں میں باندھ چکے تھے۔ ان دونوں کو دیکھ کر عبدالقدوس کمزور سی آواز میں بولا، مجھے یقین تھا کہ آپ لوگ مجھے ان کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑیں گے۔ تمہاری حالت دیکھ کر مجھے افسوس ہو رہا ہے، میں اس کا بدلہ ضرور لوں گی، نائلہ نے کہا۔ پھر دلاور کی طرف دیکھ کر بولی، اس بدمعاش کو اٹھا کر گاڑی کی ڈگی میں ڈال دو، جلدی کرو، کہیں پولیس نہ پہنچ جائے۔ شبیر درانی کہاں ہے؟ عبدالقدوس نے پوچھا۔ وہ بھاگ گیا، مگر میرے ہاتھوں سے بچ نہیں سکے گا، نائلہ نے کہا۔ دلاور نے جھک کر بشیر ملاح کو کندھے پر اٹھا لیا اور وہ تیزی سے باہر آ گئے۔ بکی رائفل لیے کار کے قریب ہوشیار کھڑا تھا۔ نائلہ نے آگے بڑھ کر اگنیشن سے چابیوں کا گچھا نکال کر ڈگی کھولی۔ دلاور نے بشیر ملاح اور خانو کو ڈگی میں ٹھونس دیا اور ڈگی بند کر دی۔ کار ایک زبردست جھٹکے سے حرکت میں آ گئی۔ دلاور نے یہ بات خاص طور پر محسوس کی تھی کہ اس وقت تمام بنگلوں کی بتیاں بجھی ہوئی تھیں۔ نائلہ نے تیزی سے گاڑی موڑ لی اور پارک کے ساتھ ساتھ ہوتی ہوئی ایک اور گلی میں موڑ لی۔ کئی گلیاں گھومنے کے بعد وہ رشید ترابی روڈ پر نکل آئی۔ اس نے گاڑی بائیں طرف موڑ لی۔ اسی طرح کچھ آگے وہ چورنگی تھی جہاں سے وہ پہلے آئے تھے۔ ان کی کار ابھی دور ہی تھی کہ ایک پولیس موبائل تیزی سے چورنگی پر گھومتی ہوئی بلاک این کی طرف چلی گئی۔ نائلہ گاڑی کو سیدھی لیتی چلی گئی۔ چورنگی پار کر کے اب وہ بلاک ایم کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ ایک موڑ پر اچانک ہی ایک پولیس موبائل گلی سے نکل کر سامنے آ گئی۔ نائلہ اگر تیزی سے اسٹیئرنگ نہ گھما دیتی تو تصادم ہو جانا لازمی تھا۔ کار کو اس طرح خطرناک انداز اور تیز رفتاری سے نکلتے دیکھ کر پولیس والے چونکے بغیر نہیں رہ سکے تھے۔ ڈرائیور نے بھی موبائل موڑ لی۔ بکی، نائلہ نے کہا، اس موبائل کو ہمارے پیچھے نہیں آنا چاہیے۔ فکر ہی نہ کریں جی، بکی نے کہتے ہوئے جھک کر پیروں کے قریب پڑی ہوئی رائفل اٹھا لی اور سیٹ سے اتر کر مڑ کر بیٹھ گیا۔ رائفل کی نالی کھڑکی سے باہر نکالی اور ٹرائگر دبا دیا۔ کئی شعلے پولیس موبائل کی طرف لپکے، ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ پولیس موبائل کا اگلا ایک ٹائر دھماکے سے پھٹ گیا تھا۔ پولیس موبائل لڑکھڑا کر رک گئی۔ نائلہ نے گاڑی اگلے موڑ پر دائیں طرف موڑ لی۔ وہ اب فیڈرل بی ایریا میں داخل ہو چکے تھے۔ نائلہ کو یقین تھا کہ ناکارہ ہونے والی موبائل کے وائرلیس سے دوسری گشتی گاڑی کو اطلاع مل گئی ہوگی۔ نائلہ کو اندیشہ تھا کہ کہیں انہیں چیکنگ کے لیے نہ روک لیا جائے۔ یہ گلی آگے ایک چھوٹے سے پارک سے جا ملی تھی۔ اس پارک میں گھاس تو برائے نام بھی نہیں تھی، لیکن بلدیہ والے اسے پارک ہی کہتے تھے اور بورڈ بھی پارک ہی کا لگا ہوا تھا۔ نائلہ نے پارک کے قریب گاڑی روک لی۔ دلاور، بکی، تم لوگ یہاں اتر جاؤ، دائیں طرف تھوڑی ہی دور بس اسٹاپ ہے، وہاں سے تمہیں بس مل جائے گی۔ موتی محل پر اتر جانا، وہاں سے گھر تک پہنچنے میں تم لوگوں کو زیادہ دشواری پیش نہیں آئے گی، اور یہ رائفلیں سیٹوں کے نیچے چھپا دو۔ اور آپ نائلہ بی بی، دلاور نے کہا، ہماری فکر مت کرو، ہم پہنچ جائیں گے، جلدی کرو، اگر گاڑی کی تلاش شروع ہو گئی تو ہمارے لیے بھی مشکل ہو جائے گی، نائلہ نے کہا۔ وہ دونوں جلدی سے نیچے اترے۔ نائلہ بھی اتر کر باہر کھڑی ہو گئی تھی۔ دلاور اور بکی نے سیٹیں اٹھا کر رائفلیں چھپا دیں۔ نائلہ دوبارہ اسٹیئرنگ کے سامنے بیٹھ گئی اور ان دونوں کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلاتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا دی۔ دلاور اور بکی اس کے بتائے ہوئے راستے کی طرف چل دیے۔ نائلہ گاڑی کو مختلف گلیوں میں دوڑاتی ہوئی ایک بار پھر انچولی سے یوسف پلازا کے سامنے مین روڈ پر نکل آئی۔
सड़क के दरमियान ट्रैफिक आइलैंड में एक कट देखकर इसने गाड़ी यूसुफ प्लाजा की तरफ मोड़ ली और तंग सी पीच गलियों में होती हुई फेडरल बी एरिया का ब्लॉक 16 पार करके UBL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सामने निकल आई। यहाँ इसने गाड़ी बाएं तरफ मोड़ ली और फजल मिल्स के सामने मोती महल की तरफ गाड़ी मोड़ते ही इसे ब्रेक पर पैर रख लेना पड़ा। आगे पुलिस की एक मोबाइल खड़ी थी और पुलिस वाले गाड़ियों को रोक रहे थे। 2-3 गाड़ियां और भी खड़ी थीं। एक पुलिस वाले ने गाड़ी को साइड पर लगाने का इशारा किया। नायला ने सड़क के वसत में ही गाड़ी रोक ली। पुलिस वाला जैसे ही करीब पहुंचा, 2 औरतों को देखकर इसके चेहरे के तासुरात बदल गए। अरे भाई, हमें जाने दो, हमारे साथ एक लड़का शदीद ज़ख्मी है, इसे जिन्ना अस्पताल ले जा रहे हैं, नायला ने कहा। ज़ख्मी कैसे हुआ? पुलिस वाला चौंक गया। हमारे पड़ोस वाले घर में डाका पड़ा था, इसे गोली लगी है, हम इसे अस्पताल ले जा रहे हैं। प्लीज़ जो भी चेक करना है जल्दी चेक करो और हमें जाने दो, नायला बोली। ये किस्त तो पहुंची अपने इख्तिताम तक। बहुत जल्द मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।